نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحابہ وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ دنیا بھر میں میٹرو ون نیوز کی ٹرانسمیشن اس وقت جہاں جہاں دیکھی جا رہی ہے، تمام دیکھنے والوں کو اور حاضرین محفل کو میری یعنی ارسلہ طاہر کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ساتھ ہی ساتھ یہ اسپیشل ٹرانسمیشن آمد خیر البشر میں خوش آمدید۔ اور میں ہوں مختار احمد، ربیع الاول کی خصوصی ٹرانسمیشن آمد خیر البشر میں آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید کریں گے اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ مفتی عثمان غنی صاحب سے درخواست کی جائے گی کہ قرأت سے باقاعدہ آغاز کیا جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما۔ صدق الله العظيم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ ہمارے ساتھ موجود ہے راحت گابا، خوش آمدید بھی کریں گے راحت گابا آپ کو، اور ساتھ ہی ساتھ آپ سے گزارش کریں گے حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم۔ تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے، یا اللہ تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے۔ تو نوازنے پہ آئی یا اللہ، تو نوازنے پہ آئی، تو نوازنے پہ آئی، تو نواز دے زمانے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم۔ اور میری جبی کے اندر سجدے تڑپ رہے ہیں، آؤ تیرے حرم میں یا اللہ، آؤ تیرے حرم میں، آؤ تیرے حرم میں، سر بے عمل جھکانے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، یا اللہ یا رحمان یا
رحیم یا کریم. ماشاء اللہ جزاک اللہ. مہمانہ نے گرامی کا تعارف کروا دیا, پھر ہم اسپانسر کی طرف جاتے ہیں. بالکل جی ایسا ہی ہے, اور پروگرام میں ہم سب سے پہلے بتائیں گے آپ کو کہ مفتی عثمان غنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, نائب متہمم بھی ہیں, جامعہ دارالعلوم فتحیہ کراچی سے ان کا تعلق ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ اس وقت مہمان موجود ہیں فرحان ریاض خان, جو کہ الحفیظ بلڈر ایسوسی کے ایک ریپرزنٹیٹیوز بھی ہیں, اور ہمارے لیڈنگ اسپانسر میں الحفیظ بلڈرز شامل ہوتا ہے. آپ کو بھی ویلکم کریں گے اپنے پروگرام میں. اس کے ساتھ ساتھ ذیشان اقبال ایوان ہمارے ساتھ موجود ہیں, جو کہ صدر ہیں میری پہچان پاکستان کے, اور اس کے ساتھ ساتھ مرکزی چیئرمین بین الصوبائی رابطہ کمیٹی تنظیم الایوان پاکستان سے ان کا تعلق ہے. آپ کو بھی سر ویلکم کریں گے اپنے پروگرام میں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ آج خصوصی چھوٹے دو مہمان بھی آئے ہوئے ہیں, عبد القادر بن یحییٰ اور عبد القدوس, اور اس کے ساتھ ساتھ نعت خواں ہمارے ساتھ موجود ہے احمد رضا صدیقی اور راحت گاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ٹھیک ہے, اب میرا خیال ہے ہم اسپانسرز کا شکریہ ادا کر دیں. داشی انٹرنیشنل, جن کا کہنا ہے چکن پاؤڈر کھانے میں لائے مزہ. آپ کا بہت بہت شکریہ. ان کی اگر میں چیزوں کی بات کروں تو چکن پاؤڈر بھی ہے, چاکلیٹ اسپریڈ بھی ہے, وپنگ کریم بھی ہے, اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے آئٹم ہیں جو کہ بہت بہترین ہیں. ساتھ ہی ساتھ گلشن کچن کا شکریہ, جن کا کہنا ہے کھانا لاجواب یا لاجواب کھانا. اس کے ساتھ ساتھ شکریہ ادا کریں گے امریکن اسٹیٹک کا, جن کے پاس اگر آپ کو اسکن کی کوئی ایشو ہے یا ہیئر کی کوئی پرابلم ہے تو آپ ضرور قابل اعتماد جگہ ہے وہاں سے ریزالو کروا سکتے ہیں. عفان سینٹس کا شکریہ ادا کریں گے, بہت بہت شکریہ آپ کا بھی. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بیوٹیفل سا حسین سا جو ڈریس میں نے پہنا ہے ڈیزائنر تبسم ہارون کے کا بنا ہوا ہے, ان کے پاس آپ کو بڑی زبردست کلیکشن ملے گی. آپ خود سے بنوانا چاہتے ہیں یا آلریڈی جو ان کے پاس تیار ہے وہ بھی بہت زبردست ہے. جی زبردست, بالکل. اس کے ساتھ ساتھ الحفیظ بلڈرز, جن کا سونی شاپنگ مال بھی ہے, ایک پرائم لوکیشن پہ موجود ہے کریم آباد پہ. اس کے ساتھ ساتھ وہاں دکانیں بھی دستیاب ہیں اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو. اس کے ساتھ ساتھ ملٹی نیشنل کمپنیز کے حوالے سے جو ہے وہ سوٹس بھی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بزنس آفیسز بھی بنے ہوئے ہیں. اگر آپ چاہیں آئی ٹی کا ایک بہت بڑا ہال موجود ہے تو آپ چاہیں تو اسے 50% ادائیگی کے ساتھ اور 1 سال کی آسان اقساط میں مالک بن سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ شکریہ ادا کریں گے بائے آرگینک فارم کا, جن کے دیسی انڈے بہت ہی مشہور ہیں, اور ایک خاص بریڈ ہے جو کہ لیمون براؤن کے نام سے ہے, جس کی تازہ انڈے پرووائڈ کر رہے ہیں, تو آپ نے ضرور اسے پرچیز کرنا ہے. لا کینیڈیانا چلڈرنس اکیڈمی, آپ کا بہت شکریہ. مونٹیسری سے میٹرک تک ان کا پورا ایک سسٹم بنا ہوا ہے, ایک نیو مینجمنٹ کے انڈر یہ تمام ساری فیسلٹی کے ساتھ چل رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آج کل کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور اس کے ساتھ ساتھ مزید نیو ٹیکنیکس کے ساتھ ایجوکیشن کو پرووائڈ کیا جا رہا ہے. آپ کا بھی بہت شکریہ. اس کے ساتھ ساتھ ڈیزوبو ایک ایسا برانڈ جو کہ لیدر کا برانڈ ہے, ہینڈ میڈ پرفیکشن, اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پریمیئر لیدر مینوفیکچرر ہیں. اگر آپ نے جیکٹ بنوانی ہے, لیدر کے کوئی بھی شوز بنوانے ہیں, آپ نے والیٹ بنوانا ہے, بیلٹ اور مزید جو لیدرز میں استعمال ہونے والی چیزیں اگر آپ وہ بنوانا چاہتے ہیں تو ضرور ڈیزوبو کو آپ نے وزٹ کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ شکریہ ادا کریں گے حبیب کلیکشن کا, جن کی ریگولر بیسس پہ ہمیں ڈریسز موصول ہو رہے ہوتے ہیں, ہم ریگولر بیسس پہ پہن رہے ہوتے ہیں. اگر آپ بھی زیبتان کرنا چاہتے ہیں, کسی پارٹی میں اچھا لگنا چاہتے ہیں تو ضرور آپ نے وزٹ کرنا ہے ان کے آؤٹ لیٹ کو. جی ٹھیک ہو گیا. اور اب سلسلہ ہمارا جو سیگمنٹ ہے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا, مفتی صاحب سے ہم اس پر بیان لیں گے, لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گی تھوڑی سی بات کروں, کیونکہ یہ جو حدیث میں ابھی حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنانے والی ہوں, مفتی صاحب تھوڑا سا اس پر اس طرح سے بھی ایکسپلین کیجیے گا, کیونکہ یہ بہت سارے لوگوں کی مجھ سمیت مجھے ایسا لگتا ہے, اسپیشلی شاید لڑکیوں میں خواتین میں یہ عادت ہوتی ہے, تھوڑا سا بھی کوئی پرابلم دیکھتی ہیں تو ایک دم ہنستے ہنستے کہہ دیتی ہیں کہ اللہ کرے میں مر جاؤں. تو اس وجہ سے میں نے یہ پڑھا تو میرے لیے بڑی شاکنگ تھی, مجھے نہیں پتا تھا اس سے پہلے کہ یہ بھی گناہ ہوتا ہے یا یہ غلط طریقہ ہے یا یہ ٹھیک نہیں ہے. حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہے کہ موت کی آرزو مت کرو, اگر تم نیک ہو تو شاید زیادہ نیکی کر سکو, اور اگر بدکار ہو تو توبہ کر کے اللہ کو راضی کر سکو. بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يتمنى احدكم الموت اما محسنا فلعله يزداد واما مسيئا فلعله يستعتب. رواہ البخاری. آپ علیہ السلام نے اس حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص موت کی تمنا نہ کرے. ہو سکتا ہے اگر وہ نیکوکار میں سے ہے, اگر وہ اچھا آدمی ہے تو اپنی نیکیوں کے اندر مزید اضافہ کروا سکتا ہے نیکیوں کے ذریعے سے, اور اگر وہ گناہگار ہے تو اسے مہلت مل گئی ہے کہ شاید وہ کبھی توبہ کر لے. یہاں پر 3 باتیں ارشاد فرمائی. پہلی چیز موت کی تمنا نہ کرو, دوسری چیز اگر نیک آدمی ہے تو اس کو نیکیوں میں اضافہ کرنے کا موقع مل رہا ہے, تیسری چیز یہ کہ اگر بدکار ہے گناہگار ہے تو اس کو توبہ کا موقع مل رہا ہے. پہلی چیز کی طرف اگر آئیں کہ موت کی تمنا نہ کرو, ایک اور حدیث کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
کہ تم میں سے کوئی شخص اگر تمہارے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی رنج و غم آتا ہے، اگر کوئی جو ہے تمہارے اوپر کوئی آزمائش اور مصیبت آ جاتی ہے، وہ اس موقع پر تم اللہ سے موت کی تمنا نہ کرو، وہ اس لیے کہ یہ جو ہے سارے معاملات یہ تقدیر کے معاملات ہیں، اور ہم اسلام میں داخل ہونے کے لیے ایک جو ہم نے جو سامنے ایک چیز اپنی پیش کی ہے اپنے عقیدے کو، وہ ایمان مفصل مجمل کے اندر خاص طور پہ وضاحت کے ساتھ موجود ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اقرار کرتے ہیں، یا اللہ میں دل اور زبان سے اقرار کرتا ہوں، ایمان لاتا ہوں کہ اچھی اور بری تقدیر کے مالک آپ ہی ہیں، ہمارے اوپر آزمائش بھیجنے والے بھی آپ ہیں اور ہمیں بھلائی کے راستے پر چلانے والے بھی آپ ہیں، اچھی اور بری تقدیر کے مالک آپ ہیں۔ پھر تیسرے کلمے میں جب ہم دیکھتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، نیک کام کرنے کی قوت، برائیوں سے بچنے کی طاقت اللہ تعالیٰ ہی دے سکتے ہیں۔ لہٰذا جب اس سارے پیراگراف کو سامنے رکھا جاتا ہے تو پھر یہ موت کی تمنا کرنا اس آرزو کو لے کر کہ یا اللہ تعالیٰ مجھ سے تو دنیا میں رہا ہی نہیں جا رہا، یا اللہ میرے اوپر یہ تکلیف آ گئی، یہ تکلیف مجھ پر آنی نہیں چاہیے تھی، گویا کہ یہ تقدیر کے اوپر ہم اللہ تعالیٰ سے اعتراض کر رہے ہیں، اور یہ ناجائز ہے۔ ایک اور جگہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تمہارے اندر اللہ کی محبت بہت زیادہ ہے تب تو تم اللہ سے ملاقات کی تمنا کر سکتے ہو، اور آپ علیہ السلام نے خود یہ جو ہے دعا سکھلائی کہ تم یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اگر میرے لیے زندگی بہتر ہے تو مجھے زندہ رکھ، اگر میرے لیے موت بہتر ہے تو مجھے موت دے دے، یہ تمنا انسان کر سکتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر تم نیک آدمی ہو تو تمہیں جو ہے زیادہ نیکیاں کرنے کی تمہیں مہلت مل رہی ہے۔ اس میں ایک چھوٹی سی میں بات ارشاد فرما دوں، آگے چلوں بات کو ختم کروں گا، کہ جب جنتیوں کے لیے جنت کا فیصلہ، جہنمیوں کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، تو اب جنتیوں کے لیے تو سارے انعامات مکمل ہو گئے، لیکن ایک چیز کی ان کو تمنا باقی رہے گی، وہ کیا؟ وہ لوگ جو دنیا میں اپنے وقت کو بچا کر اس کے اندر اللہ کا ذکر و اذکار کے اندر، نیک کاموں کے اندر لگے رہتے تھے، جب ان کے وہ بلند مرتبوں کو دیکھیں گے تو وہ افسوس کریں گے، وہ جو میں اس لمحے کے اندر خاموش رہا، وہ جو اس لمحے کو میں نے ضائع کیا، اس کے اندر میں نے اللہ کا ذکر اور نیکیاں کیوں نہیں کر لی۔ آخری بات وہ یہ کہ انسان کو مہلت مل جاتی ہے اس لمبی زندگی سے کہ وہ توبہ کر لے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تک یہ تمہاری سانس اس گلے کے غرغرے کے اندر نہیں پھنس جاتی، اس وقت تک تمہاری توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ یہ سارے لمحات ہمیں ملے ہوئے ہیں، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے، ہمیں نہیں معلوم کہ ہمیں موت کب آنی ہے۔ لہٰذا آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عقل مند انسان وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ عمل کرنے کی، سمجھنے کی اور نظر بصیرت سے دیکھنے کی اور اس کے اوپر مکمل عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اور اب گزارش کریں گے جو ہمارے ننھے مہمان ہیں محمد طاہا نوید اور محمد عبد القدوس۔ نہیں، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے محمد عبد القادر بن یحییٰ اور محمد عبد القدوس۔ اچھا، اچھی بات یہ ہے کہ کل ہم نے جس طرح ٹرانسمیشن کی تھی اس میں ہم نے انگلش لینگویج میں بات کی تھی، یہ بچے عربی میں نعت سنائیں گے۔ بیٹا چلیے جی، آپ سے گزارش کریں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل سيدنا النبي وجميل قمر سيدنا النبي قمرون وجميل سيدنا النبي وجميل وكف المصطفى كالوعد ينادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وكف المصطفى كالوعد ينادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد
وعم نوالها كل العباد حبيب الله يا خير البرى يا قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل ولا ظل له بل كان نورا الله الله تنال الشمس منه والبدورا الله الله ولا ظل له بل كان نورا الله الله تنال الشمس منه والبدورا الله الله ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا وكل الكون أنار بنور طه قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل اللهم صل وسلم على نبينا محمد جزاک اللہ. اور ناظرین یہاں وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا, جلدی سے جا رہے ہیں بریک پہ, واپس آ رہے ہیں, ہمارے ساتھ بندے رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر سے کرتے ہیں خوش آمدید ماہ ربیع الاول کی اسپیشل ٹرانسمیشن آمد خیر البشر میں. جی مختار. بالکل جی, مہمان گرامی کی جانب بڑھیں گے. محمد فرحان ریاض خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, جو کہ الحفیظ بلڈر ایسوسی ایٹ سے ان کا تعلق ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ذیشان اقبال ایوان بھی موجود ہیں. سب سے پہلے تو فرحان ریاض صاحب آپ کو ویلکم کریں گے, آپ نے ٹائم نکالا ہے, اور بہت شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کا تعاون ہمارے ساتھ جڑا رہا ہے. ریگولر بیسس پہ ہم یہاں پہ یہی نشر کر رہے تھے کہ جی ہمارے ساتھ ایک بلڈرز بھی موجود ہیں, جو کہ خاص کر کے دکانیں ہوں یا آفیسز ہوں, کمرشل ایکٹیویٹی کے لیے آپ خرید بھی سکتے ہیں. کتنی آسانیاں لے کر آ رہے ہیں لوگوں کے لیے؟ بہت ساری آسانی ہو گئی. اب تو یہ سمجھ لیں کہ کاروبار کرنا بہت آسان ہو گیا ہے لوگوں کے لیے. اور اس میں الحفیظ جو ہے 15 سال سے ورک کر رہا ہے ریئل اسٹیٹ کے اندر, اینڈ اس میں جو ہے وہ شاپس اور آفیسز ہم دے رہے ہیں پرووائڈ کر رہے ہیں. جی ہمیں بتائیں کہ لوگوں کے لیے آسانیاں کس طریقے سے پرووائڈ کریں, کس طریقے سے اس کی کیلکولیشن کی ہوئی ہے؟ تھرو جو میں بتاتا چلوں کہ 20% ایک تو ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں, جو لکھا ہوا ہے یہاں پر. آپ شاپ لیں, آفس لیں, اس پہ ڈائریکٹ جو ہے وہ 20% کا ڈسکاؤنٹ دیا ہوا ہے. ٹھیک. اور سیکنڈلی یہ کہ 50% ڈاؤن پیمنٹ پر جو ہے وہ آپ قبضہ حاصل کریں. بہترین, یہ ایک آسانی کی ہے, کیونکہ آج کل جو معاشی کنڈیشن لوگوں کی چل رہی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے سارا سلسلہ کیا. بہترین. اچھا ذیشان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ذیشان اقبال ایوان صاحب, صدر بھی ہیں میری پہچان پاکستان. وہ چاہیں گے تھوڑا سا ایلیبریٹ کریں, میری پہچان پاکستان بیسکلی ہے کیا؟ میری پہچان پاکستان, وہ کہتے ہیں کہ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے اللہ. تو ایک چھوٹا سا پلیٹ فارم ہے, تو اس کے ذریعے جو ہے مائک دے دیجیے. جی 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 کنٹینیو کیجیے. اچھا, کہ آپ نے مجھ سے پوچھا کہ ٹھیک ہے میری پہچان پاکستان کے حوالے سے. جی یہ آپ نے مجھ سے پوچھا کہ میری پہچان پاکستان. تو میری پہچان پاکستان ایک چھوٹا سا پلیٹ فارم ہم نے بنایا. کچھ دوست اس میں کار خیر میں میرے ساتھ حصہ ملاتے ہیں. یہ میں اوان فیملی سے بلانگ کرتا ہوں, تو یہ کراچی کے ڈفرینٹ ہاسپٹل میں, سندھ کے ڈفرینٹ ہاسپٹل میں تو کمیونٹی کے لوگ بھی ہیں. تو کچھ لوگ ایسے ہیں, آج کل یہ جو مہنگائی کا دور ہے اس میں آپ کو پتہ ہے کہ علاج کرانا بہت مشکل ہو گیا ہے. تو وہ جو ہمارے وہاں دوست ہیں, ہمارے سرکل کے لوگ ہیں, برادری کے لوگ ہیں, تو وہ لوگ جن کے کوئی ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے, تو ہم ان کے وہاں ٹیسٹ کروا لیتے ہیں. پھر کچھ ایسے لوگ ہیں کہ کافی ٹائم ہو گیا وہ جیلوں میں ہیں اور کوئی سنوائی نہیں ہوتی, اور مطلب سزا بھی پوری ہو گئی لیکن جرمانہ نہیں بھر سکتے, تو وہ ان کے لیے ہم کام کر رہے ہیں. تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کو کوئی کمپلین کرنی ہوتی ہے, کوئی پریشانی ہوتی ہے, تو وہ تھانے کے چکر اسٹل لگا رہا ہوتا ہے لیکن کوئی پوچھتا نہیں ہے, تو وہ معاملات ہم دیکھتے ہیں. تو اس کے علاوہ ڈفرینٹ جگہوں پہ ہم نے میڈیکل کیمپ لگائے,
اور حال ہی میں ایک ہم نے سستے وہ تندور والا ایک ہم نے سلسلہ شروع کیا میران ٹاؤن میں، اور اس کے علاوہ اپنی حیثیت کے مقابلے جو بھی چھوٹے موٹے کام ہوتے ہیں وہ ایک سلسلہ یہ چل رہا ہے. ابھی یہ جو سیلاب کے جو معاملات ہوئے بلوچستان میں، تو ہم نے وہاں 8 دن میں نے بلوچستان گزارے، وہاں میڈیکل کیمپ لگائے، وہاں کھانوں کے جو بھی حسب توفیق جو اپنی حیثیت جو میری اوقات تھی اس کے مطابق وہ وہاں کام کیے اور مزید یہ کر رہے ہیں. پھر ابھی یہ ہم نے لاسٹ ایئر دسمبر میں ایک بہت بڑا ایونٹ کیا سندھ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے. ہم نے تقریباً 60+ لوگوں کو گولڈ میڈل دیے ماشاءاللہ. اور لیکن یہ کہ ایسا نہیں تھا کہ کسی نے فون کیا کہ بھائی اس کو دینا ہے، یہ کسی منسٹر کا ہے، یہ کسی ایم این اے کا، کسی ایم پی اے کا ہے، اس طرح کے معاملات نہیں تھے. ہم نے جا کے مطلب ڈھونڈے وہ ہم نے ڈھونڈے ہیرے جنہوں نے ملک کا نام روشن کیا، تو ہم نے میرٹ پہ دیے. بہت سے لوگ اس میں ایسے تھے، ذکر کرتا چلوں کہ ایک ہمارے بھائی ہیں 1 ٹائم ایشین چیمپئن رہے کراٹے کے اور 9 ٹائم نیشنل چیمپئن. تو میں نے جب ان سے پوچھا، جانزب خان نام ہے ان کا، میں نے پوچھا بھائی کہ کبھی گورنمنٹ نے اپریشیٹ کیا کوئی اس طرح کے معاملات کہ آپ نے ملک کا نام روشن کیا باہر بھی اور 9 ٹائم نیشنل چیمپئن بھی رہے؟ تو کہنے لگے ایسے تو کوئی معاملات کبھی نہیں ہوئے. تو ابھی وہ حال ہی میں کیا کر رہے ہیں کہ ایک اسکول ہے گورنمنٹ کا، وہاں اسی جگہ میں لی ہوئی ہے، تو وہاں جو ان بچوں کو کراٹے کی کلاسیں دے رہے ہیں جو بچے فٹ پاتھ پہ سوتے ہیں، وہ بچے جو افورڈ نہیں کر سکتے، تو میرے خیال میں وہ بچے ان کو کیا دیتے ہوں گے، کوئی 200 500 1000 اس طرح کے معاملات. تو ہم نے گولڈ میڈل اس شخص کو دیا. اسی طرح ڈفرینٹ کیٹیگری میں ہم نے گولڈ میڈل دیے. تو میرے ساتھ بہت سے لوگ ایسے بھی جڑے ہوئے ہیں کہ جن کو پتہ ہے کہ انسانیت کیا چیز ہے اور خدمت کیا چیز ہے. تو بظاہر تو بہت ساری این جی اوز یہاں کام کر رہی ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ بات یہیں آ گئی کہ ہر کوئی اپنا اپنا چورن بیچتا ہے، ہر کوئی اپنا مفاد دیکھتا ہے. تو لیکن اللہ رب العزت، میری کوشش یہ ہے کہ میں اس تلاش میں ہوں کہ اللہ رب العزت مجھ سے کوئی ایک کام ایسا لے لے کہ میری آخرت اچھی ہو جائے. کیونکہ روز محشر تو نہ تو میری فیملی مجھے وہ سپورٹ کر رہی ہوگی، نیکیاں دے رہی ہوگی، تو بہت دل دکھتا ہے. ایک واقعہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. جی جی. ابھی لاک ڈاؤن کے دوران میرے پاس ایک فون آیا، تو کسی بہن نے فون کیا کہ بھائی مجھے راشن کی نیڈ ہے. تو میں نے کہا یہ راشن والا کام تو میرا نہیں ہے، تو آپ اپنے ایریا کے جو ایم این اے، ایم پی اے، کونسلر، ناظم ان سے حال احوال کریں. تو اس بہن نے جواب دیا کہ میں نے سب کو اپروچ کیا لیکن وہ لوگ کہتے تھے کچھ تو کچھ لو، یعنی کہ رات گزارو گے تو راشن ملے گا. تو ہم یہاں کھڑے ہوئے ہیں، تو یہ بظاہر سارے مطلب نام کے جو چیمپئن بنے ہوئے ہیں. تو اسی طرح کے یہ ایک واقعہ نہیں تھا، اس طرح کے بہت سے واقعات ہوئے. یہاں تک ایک میسج ایسا تھا کہ ایک بھائی نے میسج کیا کہ میری والدہ کو کینسر ہے اور میرے گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے. تو میں نے مطلب اس بھائی سے حال احوال کیا کہ بھائی اب یہ جو راشن واشن لوگ دے رہے ہیں، یہ این جی او وغیرہ یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں. تو بولا بھائی انہوں نے کہا ہے کہ شناختی کارڈ پہ ہمارا ایڈریس نہیں ہے، مطلب ایریا کا ایڈریس نہیں ہے، اس لیے ہم نہیں دے سکتے، معذرت کر لی. تو مجھے اس شخص نے کہا کہ اگر آپ مجھ سے اپنا واش روم بھی صاف کروائیں گے تو میں کروں گا. تو میرے لیے تو ڈوب مرنے کا مقام تھا کہ یار میرا مسلمان بھائی مجھ سے مطلب راشن کے لیے مجھ سے یہ سب کہہ رہا ہے. تو خیر وہ ہمارے ایک ریٹائرڈ میجر ہیں، میجر محمد عمران خان صاحب، اور اسی طرح اور بھی سرکل کے بہت سارے لوگ ہیں، شعیب نور صاحب، ظہور احمد کھوکر صاحب کفیلہ ریسٹورنٹ کے آنر ہیں. اس طرح کے یہ 5-6 لوگ ہیں. تو یہ انسانیت کو سمجھتے ہیں، ان کے سینے میں بھی یہ درد ہے. تو ان کے توسل سے پھر اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں. لیکن دل بہت دکھتا ہے کہ میں الفاظ نہیں ہے، شاید ہو سکتا ہے کہ میں یہ ابھی سیلاب جو روکا ہوا ہے یہ بہ جائے یہاں پہ. تو بڑے معاملات نہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے بڑھیں گے اور میرے خیال سے ننھے منھے جو ہمارے ساتھ ایک اور مہمان موجود ہیں، عبد القادر بن یحییٰ. میں چاہوں گا ایک چھوٹی سی نعت پڑھ کے سنائیں. صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله قصص لا تخشف إلا بكتابك حين ترى الله ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله.
माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। बिल्कुल जी, आगे बढ़ेंगे और सैयद मोहम्मद ताहा नवीद की जानिब बढ़ेंगे। मुख्तसर से एक नात हमें सुनाइए। जश्न आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह, जश्न आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह, बीबी आमना के फूल अल्लाह ही अल्लाह, जश्न आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह बोलो अल्लाह ही अल्लाह, जश्न आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह, जबकि सरकार तशरीफ लाने लगे, हुरो गिल्मा भी खुशियाँ मनाने लगे, हर तरफ नूर की रोशनी छा गई, मुस्तफ़ा क्या मिले जिंदगी मिल गई, मुस्तफ़ा क्या मिले जिंदगी मिल गई, ए हलीमा तेरी गोद में आ गए, ए हलीमा तेरी गोद में आ गए, दोनों आलम के रसूल अल्लाह ही अल्लाह, दोनों आलम के रसूल अल्लाह ही अल्लाह। ही अल्लाह, जश्न आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह। माशाल्लाह, बिल्कुल जी। जज़ाकल्लाह। मोहम्मद फरहान की जानिब बढ़ेंगे। फरहान साहब, ज़ाहिर है रफ़ीज़ बिल्डर्स के हवाले से हम चाह रहे थे कि हमारे व्यूवर्स जो देख रहे हैं, अगर वो आप लोगों को अप्रोच करना चाहते हैं तो किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं? देखिए, थोड़ा सा प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल देता हूँ। एक तो ये मेन करीमाबाद पर है, बिल्कुल मैग्नेट मॉल है उसके बिल्कुल बराबर में, और इसमें जो है वो लोअर ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, लोअर और ग्राउंड फ्लोर पे जो है वो शॉप्स हैं, फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पे जो हमने ऑफिसेज बनाए हैं, और इसमें अब ये सिंपल है कि आप 50% अदायगी करें और आपको हम पोजीशन दे रहे हैं, और जश्न मिलादुन नबी के मुबारक महीने के मुबारक दिन की वजह से हम 20% का खुसूसी डिस्काउंट दे रहे हैं, तो आएँ बुकिंग करवाएं, एंजॉय करें। ज़बरदस्त। चलो भाई, बहुत अच्छा है कि अपना कारोबार करने के लिए ज़रूरी भी है कि हम आगे बढ़ें। मैं चाहूँगा कि अहमद रज़ा सिद्दीकी साहब आप भी नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सआदत हासिल करें। तमाम हाज़िरीन महफ़िल को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिलके हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदियतन मोहब्बतन दुरूद पाक का नजराना पेश करते हैं। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मिलाद का महीना है तो मिलाद के हवाले से नात पढ़ते हैं। बिशगरन रोफेन बदबदा नूरुल आला नूरुल आला हया गब्बना बदरा बिज़ाकल इमा युजरा। चारों तरफ नूर छाया छाया आका का मिलाद आया आया। चारों तरफ नूर छाया
آقا کا میلاد آیا، خوشیوں کا پیغام لایا، لایا آقا کا میلاد آیا، خوشیوں کا پیغام لایا، لایا آقا کا میلاد آیا۔ سارے مل کے بولیں گے اللہ 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 اللہ۔ شمس و قمر اور تارے تارے کیوں نہ ہو خوش آج سارے سارے، شمس و قمر اور تارے کیوں نہ ہو خوش آج سارے، ان سے یہ تو نور پایا پایا، آقا کا میلاد آیا، ان سے یہ تو نور پایا پایا، آقا کا میلاد آیا۔ اللہ 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 اللہ۔ اور ہے شاد گر ایک مسلمان، کرتا گئے گھر گھر چراغاں، ہے شاد گر ایک مسلمان، کرتا گئے گھر گھر چراغاں، گلیوں کو بھی جگمگایا، آقا کا میلاد آیا، گلیوں کو بھی جگمگایا، آقا کا میلاد آیا۔ اللہ 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 اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ اور ناظرین یہاں وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا، جلدی سے جا رہے ہیں بریک پہ، واپس آ رہے ہیں، ہمارے ساتھ بندے رہیے گا۔ حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں، ادب کا اعلیٰ مقام آیا، زہی مقدر یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر، فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں، یہ کون سی طرح آیا، زہی مقدر یہ کہنا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں، بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا، زہی مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت آواز ارسلہ طاہر، اللہ آپ کی اس آواز کی حفاظت کرے۔ آگے بڑھیں گے پروگرام کو لے کے؟ بالکل آگے بڑھیں گے، مہمان کی طرف، مہمان کی جانب بڑھیں گے، اور میرے خیال سے اب ٹائم ہمارے پاس مختصر ہے۔ مختصر ہے، میں تو چاہوں گی کہ پہلے ہم وہ سوال کر لیتے ہیں جو آپ ہمیشہ تیار رکھتے ہیں مفتی صاحب کے لیے۔ چلے جی، آج جو سوال ہے وہ بڑا ضروری تھا کہ قرآن کریم سے ہم کس طریقے سے ہدایات حاصل کر سکتے ہیں مفتی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔
قرآن کریم سے کس طریقے سے ہدایت حاصل کی جا سکتی ہے. وقت بہت کم ہے اور یہ مضمون اور موضوع تو بہت طویل ہے اور لمبا ہے. چند اور مختصر الفاظ میں ایک نقطہ بیان فرماؤں گا اپنے سامعین کے لیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین کہ یہ قرآن کریم ہدایت کی کتاب ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم پورے اقوام عالم کے لیے ہدایت کی کتاب ہے. اس کے اندر ہدایت کے سرچشمے پھوٹتے ہیں, اس کے اندر ہدایت کے راستے ملتے ہیں, اس کے اندر جنت تک پہنچنے کے راستے ملتے ہیں. جب قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے کتاب ہدایت ارشاد فرمایا اور پھر اس کو ارشاد فرمانے کے بعد آج معاشرے کو ذرا دیکھیں. سب سے پہلے کے لوگوں کو دیکھیں جنہوں نے قرآن کریم کو اپنایا, اپنی زندگی میں شامل کیا, تو وہ بہت مبارک قوم بن گئی. وہ صحابہ کرام, وہ جو انہوں نے قرآن کریم کے اوپر عمل کیا تو وہ نبی کے صحابہ بن گئے. جنہوں نے صحابہ کرام کی اتباع کی قرآن کریم کو آگے رکھ کر تو وہ تابعی اور تبع تابعی بن گئے. آج کے دور میں بھی جو لوگ قرآن کریم کے اوپر عمل کر رہے ہیں, اس کو سیکھ رہے ہیں, تو وہ علماء اور بزرگان دین اور مفتیان کرام بن رہے ہیں. لیکن وہ لوگ جو تجارت کر رہے ہیں, وہ لوگ جو اپنی بیٹیوں کو بیاہ کر رہے ہیں, آج کل ہم معاشرے کے اندر دیکھیں, اگر بیٹی کو بیاہ کر رہے ہیں, بیٹی کے سر کے اوپر قرآن کریم رکھ رہے ہیں. کیا قرآن کریم کے سائے کے نیچے اپنی بیٹی کو بیاہ کر رہے ہیں؟ کیا قرآن کریم سائے کے لیے آیا ہے؟ آپس میں جب ایک معاملہ کیا جا رہا ہے تو قرآن کریم کے اوپر ہاتھ رکھ کے معاملہ کیا جا رہا ہے. قرآن کریم ہاتھ رکھ کے معاملہ کرنے کے لیے آیا ہے. جب کوئی وہ معاہدہ ہو رہا ہے تو قرآن کریم کے اوپر ہاتھ رکھ کے اس کی قسمیں کھائی جا رہی ہیں. کیا یہ قسمیں کھانے کے لیے آیا ہے؟ عدالت کے اندر اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے سچائی کی گواہی دی جا رہی ہے. کیا یہ اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے قسمیں کھانے کے لیے آیا؟ نہیں, اس کو کھول کر دیکھنے کے لیے آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کیا ارشاد فرمایا کہ اپنی بیٹی کی شادی کیسے کرو, تم نے بزنس کیسے کرنا ہے, بزنس کے اصول اور نقطے کو اس کے اندر ارشاد فرمایا ہے. تم نے اپنے معاملات زندگی کس طریقے سے گزر بسر کرنی ہے, وہ سارے معاملات کو قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا. تب جا کر ہمیں ہدایت کا راستہ مل سکے گا اور اہدنا الصراط المستقیم کے راستے پر چل سکیں گے. اللہ تعالیٰ ہدایت ہم سب کو عطا فرمائے. بے شک آمین ثم آمین. اور اب جلدی سے بس اجازت, ایک منٹ ہمارے پاس اجازت ہم چاہیں گے, لیکن میں چاہوں گا بس شارٹ میسج آپ سے لینا چاہیں گے. دیکھیں آج کل جو ہے وہ کاروبار بہت آسان ہو گیا ہے. ہم جو پیکج لے کر آئے ہیں اس میں آپ یہ کہ 50% ڈاؤن پیمنٹ پہ آپ قبضہ لے لیں اور چلتے ہوئے مال کے اندر اپنی دکان بنائیں. سر آخری چھوٹا سا میسج. اچھا, میں یہ کہنا چاہوں گا مختصر سی بات یہ کہ میرا نام ذیشان اقبال اوان ہے. ذیشان میرا نام, اقبال میرے والد مرحوم, اور اوان میری کاسٹ. اوان کا مطلب ہے مددگار, جو میرے خون میں شامل ہے ماشاءاللہ. تو اب ہم ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں کہ جو بھی آپ کے تعاون سے جو بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں اس وقت, تو ہم کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں, چاہے وہ گورنمنٹ کا کوئی بھی ادارہ ہو, کسی بھی میرے بھائی کو, کسی میری بہن کو کوئی مسئلہ ہو, کوئی پریشانی ہو, تو وہ میری پہچان پاکستان کے پلیٹ فارم پہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے. پہچان پاکستان. ٹھیک ہے, تھینک یو سو ویری مچ آپ تمام حضرات کا, آپ کا, آپ تمام نعت خوان کا. اور یہاں وقت ہو گیا اجازت کا. آئی ہوپ کہ آپ کو آج کا پروگرام بھی, یہ چھوٹی سی کاوش بھی اچھی لگی ہوگی. کچھ سیکھا ہے تو عمل کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں سب کو دے. یہاں دیجیے مجھے اجازت. اللہ نے بالکل جی, انشاءاللہ آپ لوگوں سے کل پھر ملاقات ہوگی. ہم چاہیں گے کہ راحت گابہ جو ہے بناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. برس رہے ہیں دلوں کی کھیتی, ہری بھری ہے یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے, گلی گلی ہے. اور یہ کون قرار آیا, یہ کون جانے بہار آیا. گلوں کے چہرے ہیں نکھرے نکھرے, کلی کلی میں شگفتگی ہے. یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے, گلی گلی ہے. ماشاء اللہ, جزاک اللہ.